بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے دنوں جو گفتگو ہوئی تھی حکمران کے فسق کی وجہ سے یا اس کے ظلم کی وجہ سے مسلح خروج جائز نہیں ہے، تو پھر مسلح خروج کی کیا شرط ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 3 شرائط ہیں مسلح خروج کے لیے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو حکمران ہو وہ کفر بواح کا ارتکاب کرے۔ تکفیر کے جو اصول ہیں وہ بھی سمجھ لینے چاہیے کہ تکفیر آپ کب کر سکتے ہیں۔ کسی کو کافر قرار دینے کے لیے کسی بھی ایسی دین کی ایسی چیز کا انکار کر دینا، ایسے حکم کا جو قطعی بھی ہو اور بدیہی بھی ہو، جس کا ثبوت ہم تک قطعیت کے ساتھ پہنچا ہو، کیونکہ دین کے جو احکام ہیں ان کے مختلف درجات ہیں، تو ہر درجے کا ایک ہی حکم نہیں ہے، اس کے احکام الگ الگ ہیں۔ جیسے فرض ہے، واجب ہے، پھر فرض کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک فرض اعتقادی ہے اور ایک فرض عملی ہے۔ پھر فرض کی یہ قسم بھی ہے کہ یہ فرض لعینی ہے اور یہ فرض لغیری، تو آپ پڑھتے ہیں اصول فقہ میں آپ نے پڑھا ہو، تو 4 قسمیں تو یہی ہو گئی، فرض کی 4 قسمیں تو یہی ہو۔ پھر واجب میں بھی یہی قسمیں ہیں۔ پھر سنت کی 2 قسمیں، سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ۔ پھر سنت مؤکدہ کی 2 قسمیں، ایک وہ جو قریب بواجب ہو اور واجب کے حکم میں ہو، اور ایک وہ جو واجب کے حکم میں نہ ہو۔ پھر سنت غیر مؤکدہ کی کتنی قسمیں، اس کی پھر بہت ساری قسمیں بنتی ہیں۔ پھر مستحب کی بھی 2 قسمیں، ایک وہ جس کو شریعت نے مستحب قرار دیا ہو، مستحبہ الشرع، اور ایک وہ جس کو علماء نے استنباط کر کے مستحب قرار دیا ہو، مستحبہ العلماء۔ پھر مباح کی 2 قسمیں، ایک مباح اصلی اور ایک مباح شرعی۔ ایک وہ مباح جس کی اباحت پر شریعت نے نص کی ہو، اور ایک وہ جو عام اصول کے مطابق کوئی نص تو موجود نہیں لیکن ویسے مباح چیز ہے، اس لیے کہ اس پر کوئی حرام ہونے کی دلیل نہیں، تو یہ کتنی قسمیں ہو گئیں۔ پھر دوسری طرف حرام میں بھی یہی ہے، حرام لعینی ہے، حرام لغیری ہے، پھر مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تنزیہی ہے، پھر مکروہ تنزیہی کی بھی کئی قسمیں ہیں، مکروہ تحریمی کی قسمیں ہیں، پھر اولا اور خلاف اولا، تو ایک درجہ تو نہیں نا اس کا۔ تو کفر بواح جو ہے نا، تکفیر جب آپ کریں گے جب کسی ایسی چیز کا انکار کرے، ایسے حکم کا جو قطعی بھی ہو کہ اس کا ثبوت ہم تک قطعیت کے ساتھ پہنچا ہو، تواتر کے ساتھ، کیونکہ قطعیت کس میں ہوتی ہے؟ تواتر میں، جو آپ نے پڑھا ہوگا نا، 3 قسمیں پڑھی یا نہیں؟ تو بعض ایسے احکام ہوں گے جو جن کا ثبوت تو ہوگا لیکن تواتر کے ساتھ نہیں ہوگا، قطعیت کے ساتھ نہیں ہوگا، وہ ان کا انکار کرنے سے تکفیر نہیں کر سکیں گے۔ ہاں، گمراہ کہہ سکتے ہیں، فاسق کہہ سکتے ہیں، کئی اور اس کے بھی درجات ہیں۔ اور بدیہی ہو، یعنی ایسی چیز کا انکار جس کا ثبوت بھی قطعی ہو اور اس کا دین کے اندر ہونا یا عام لوگوں کو بھی معلوم ہو، بداہتاً بدیہی ہو اس کا دین، حکم شرعی ہونا۔ جیسے امام صاحب کبھی پڑھتے ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین، پڑھتے ہیں نا، تو اس کا ثبوت تو تواتر کے ساتھ ہے لیکن بدیہی نہیں ہے۔ عام لوگ ہمارے اس خطے میں مالک یوم الدین ہی جانتے ہیں کہ یہ قرآن ہے۔ اگر آپ مالک یوم الدین پڑھیں گے، یہ کیا پڑھ رہے ہیں آپ، غلط ایسے ہی ہوگا۔ تو یہ بدیہی کا لفظ، یہ وہ ہے جو عقائد میں یہ مسئلہ ہے، عقائد کی کتابوں میں مسئلہ بتایا جاتا ہے۔ تو عقائد کی کتابیں تو آپ پڑھتے نہیں، آپ تو پڑھتے ہیں فیس بک۔ تو قطعی اور بدیہی چیز کا حکم کا انکار کرے گا تو اس کو کہیں گے کہ آدمی اس کی تکفیر کر سکتے ہیں۔
اگر قطعی چیز ہے، بدیہی نہیں ہے یا بدیہی ہے لیکن قطعی نہیں ہے، اس پہ تکفیر نہیں کر سکتے۔ کفر بواح اس سے بھی اونچی چیز ہے۔ کفر بواح کا مطلب ہے کہ ایسی چیز کا انکار کرے کھلم کھلا۔ اگر کسی نے نجی مجلس میں انکار کیا، عام طور پہ کھلے عام انکار نہیں کیا، تو وہ تکفیر تو آپ کہیں گے اس کو، لیکن کفر بواح نہیں کہیں گے۔ تو حاکم کے لیے، سلطان کے لیے، بادشاہ کے، حکمران کی تکفیر کے لیے، یعنی اس کے خلاف مسلح قیام کے لیے یہ شرط ہے کہ کفر بواح ہو، قرآن کا انکار کر دے، نماز کا انکار کر دے، قیامت کا انکار کر دے، جو ایمانیات میں سے جو چیزیں، اگر آپ کی تنظیم کا انکار کر دیا ہے اس کی وجہ سے نہیں ہوگا۔ اور یہ شرط خود حدیث شریف میں صراحتاً موجود ہے اور کثرت کے ساتھ ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، تمام کتب سیاستہ میں، الا ان تروا کفرا بواحا علیکم فیہ من اللہ برہان۔ یہ جو روایت میں نے پڑھ کے سنائی تھی نا، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ فی عسرنا ویسرنا ومنشطنا ومکرہنا وفی اثرۃ علینا وَأَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَن تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عَلَيْكُمْ فِيهِ مِنَ اللَّهِ بُرْهَانٌ۔ حدیث شریف میں صحیح روایات میں ہے کفر بواح ہو اور اس کے ثبوت پر تمہارے پاس برہان ہو، دلیل ہو، سنو سنائی بات نہ ہو کہ اس نے پوسٹ لگائی تھی، اس نے شیئر کی تھی، میں نے اس کو کر دیا، ایسا نہیں۔ دلیل ہونی چاہیے، برہان دلیل کو کہتے ہیں۔ علیکم فیہ من اللہ برہان، تم اللہ کے سامنے پیش کر سکو، اتنی بات یقینی ہونی چاہیے۔ اتنی شدت کی گئی ہے مسلح قیام کے حوالے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ استطاعت بھی ہو، اس کو اگر کسی نے کفر بواح کا ارتکاب کیا ہے تو اس کو گرانے کی استطاعت بھی ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ گرانے کے بعد سنبھالنے کی صلاحیت بھی ہو، کہ آپ نظام سلطنت کو گرا تو آپ نے دیا، اس کے بعد پہ آپ کے پاس ٹیم ہی نہیں ہے، اور پھر ساری انارکی پھیل رہی ہے، فتنہ پھیل رہا ہے، جیسے کہ ابھی لیبیا میں ہو رہا ہے، جیسے کہ ابھی الجزائر میں ہو رہا ہے، بہت سی جگہوں میں کہ حکومت تو گرا دی لیکن ان کے پاس اتنا انتظام نہیں تھا، تیاری نہیں تھی۔ اب پہلے سے زیادہ حالات خراب، عراق میں، شام میں، لیبیا میں، الجزائر میں، پہلے سے زیادہ حالات خراب۔ پہلے تو 20% چیزیں خراب تھی، اب 100% خراب ہو گئی۔ تو اتنی سخت شرطیں جو شریعت نے لگائی ہیں وہ اس لیے لگائی ہیں تاکہ مسلمانوں کا جو اجتماعی نظم ہے، جس کی وجہ سے ان کی جان، مال، عزت، دین محفوظ رہتا ہے، وہ خراب ہو۔ اور اس کو دیکھنے کے لیے محدثین نے باب ائمۃ الجور جو قائم کیا ہے، ائمۃ الجور سے متعلق جو احادیث ہیں سیاہ ستہ میں، ان کو آپ پڑھیں۔ پھر جو عقائد کی کتابیں جن میں ہمارے عقائد اور ایمانیات بتائی جاتی ہیں اس کو پڑھیں، جس میں نے بتایا تھا العقیدۃ الطحاویہ ہے، شرح العقائد ہے، اور جتنی ہماری کتابیں ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کتاب ازالۃ الخفا عن خلافۃ الخلفاء، اس کو پڑھیں۔ حضرت تھانوی قدس الروح نے اس موضوع پہ پورا ایک رسالہ لکھا ہے۔ ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کا اس پر رسالہ ہے السیاست الاسلامیہ کے نام سے، اس میں بہت تفصیل کے ساتھ اسی موضوع کو لکھا ہے۔ حضرت مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم، ان کا بھی اس پہ ایک رسالہ ہے۔ اس پر 2-3 سوال ہوتے ہیں، وہ پھر انشاءاللہ، ایک یہ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جو قیام کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، اور پھر اس کے نتیجے میں جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، جنگ نہروان ہوئی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیام یزید کے خلاف، اس کے نتیجے میں مارکہ کربلا برپا ہوا، وہ شہید ہوئے۔ پھر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے قیام کیا، اور عبد الرحمن ابن اشعث، انہوں نے حجاج کے خلاف اور ولید کے خلاف قیام کیا، اور اس میں کافی سارے، ان سب واقعات میں صحابہ کرام بھی تھے، تابعین بھی تھے۔ اس پر میں انشاءاللہ پھر آگے بات کروں گا۔
سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔